الله الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج عرس رضوی کے موقع پر ایک تحفہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عرس رضوی قریب میں ہے۔ یہ دیکھیے حضرت نے یہ کس حساب سے لکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علماء بھی جمع ہوں گے بریلی میں، ان سے پوچھ کر ہمیں جواب دیں حضرت نے کب مشاہدہ فرمایا تھا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کی بات ہے، اور حضرت کو کیسے پتہ چل گئی؟ حضرت احمد رضا خفا فاضل بریلوی کو کیسے پتہ چلی؟ کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، تفصیل بتائیں کہ یہ تھوڑی کہ صاحب آنکھ بند کر کے کوئی بھی چیز مان لی جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ فرماتا اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کسی معاملے میں تنازع ہو جائے۔ تو اب دیکھیے حضرت نے کیا لکھا ہے بریلی والوں نے، صفحہ 73 ہے، جلد 4 میں الملفوظ ہے۔ یہ دیکھیے، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر، میں الٹی سائڈ سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو سیدھا لگے گا، اس لیے میں آپ کی آسانی کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لو اچھی طرح سے۔ جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا قلعہ قمع کر دیں، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول موجود ہیں، صاف لکھا ہوا ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب کی، شمالی ہوا کو حکم ہوا جا اور کافروں کو نیست نابود کر دے۔ اس نے کہا، یعنی ہوا نے کہا، الحلائل لا یخرجنا باللیل۔ اب حضرت فاضل بریلوی ہوا کی بات بھی سن رہے ہیں، کتنی بڑی حضرت کی سماعت ہوگی اور دور بینی ہوگی کہ حضرت 1400 سال پہلے کی بات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، جب حضرت فاضل بریلوی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جب کی بات کو حضرت نے کیسے مشاہدہ فرمایا، میں وہی تو جواب چاہ رہا ہوں کہ علماء اس بات کو تو جواب دیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول موجود ہیں، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا جا کافروں کو نابود کر دے، تو ہوا نے اللہ سے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی۔ آج کل کی تو عورتیں سب جگہ نکلتی ہیں، اور ہر وقت ایسا تو ہے نہیں، پردے میں تو نکلتی رہتی تھی۔ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اس ہوا کو اللہ نے بانجھ کر دیا۔ اب حضرت فاضل بریلوی نے ہوا کو بانجھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا 1400 سال پہلے۔ ہوا کیسے بانجھ ہوتی ہے؟ تو لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا، اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا۔ یہ کون نے دیکھا کہ شمالی ہوا سے پانی نہیں برستا؟ خوب پانی برستا، چاروں طرف ہر جگہ پانی برستا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسی ہوائی فائرنگ یہ ہے۔ اچھا سنو، شمالی ہوا سے پانی نہیں برستا، پھر اللہ نے صبا کو حکم دیا، پھر صبا یعنی پروائی ہوا کو حکم دیا، دوسری ہوا کو حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو حکم دیا، اس نے نہیں مانا تو پھر دوسری کو حکم دیا، پروائی سے فرمایا تو اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کا ایک طبقہ اللہ کی نافرمانی کرے، ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوا کے پارٹیشن کر دی یار؟ اس میں بھی سنی وہابی ہو رہا ہے تمام۔ یہ تو مطلب یہ ہوا، اس میں بھی سنی وہابی والی بات ہو گئی ہے، اور کیا شمالی ہوا وہابی ہو گئی۔ مطلب یہ ہوگا ہاں، شمالی ہوا جو ہے کہ نافرمان ہوئی تو ان کے حساب سے وہ وہابی ہو گئی ہے۔ ہوا میں بھی سنی وہابی کر دی یار، یہ تو یار سمجھ سے باہر بات ہے۔ تو دوسری ہوا سے اللہ نے کہا پروائی سے، تو اس نے اللہ کا حکم مانا ہو گئی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہوا اللہ کا حکم مانے ایک نہ مانے؟ کون سی چیز ہے سیدھے اللہ کا؟ جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے جب آگ سے کہا اے آگ
تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. بے شک. تو آگ نے تو نہیں کہا کچھ کہ میں ٹھنڈی نہیں ہوں گی اور یہ ہے وہ ہے, ایسا تو کچھ نہیں کہا جیسے ہوا نے کہا. اور یہ بھی نہیں پتا وہ کدھر سے آ رہی تھی ہوا. ہاں ہوا, ہاں بتائیے ہوا شمال سے آ رہی تھی یا پورب سے آ رہی تھی؟ ہاں پورب سے آ رہی تھی, پچھم سے آ رہی تھی. لیکن حضرت کی آپ روشن ضمیری پہ قربان جاؤ, حضرت فاضل بریلوی پر, جی جی. کہ 1400 سال پہلے کی بات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہوا سے ایسا فرما رہا ہے, ہوا اللہ سے ایسا کہہ رہی ہے. یعنی اللہ کی بات بھی سن رہے ہیں اور ہوا کی بات بھی سن رہے ہیں. اور کمال یہ ہے, یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہوا نے منع کیا, ایک ہوا نے اللہ کی بات مانی. ایک فرما برداری کر دی, ہوا کے پارٹیشن کر دیے. جیسے مسلمانوں میں آج ٹکڑے ہو گئے نا, دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی, ایسے ہوا میں بھی انہوں نے وہی پارٹیشن کر دیا. دیوبندیت بریلیت کا معاملہ اس میں بھی لا کے کھڑا کر دیا. ایک طرح سے یہی بات ہوئی. جی جی. نافرمانی کر رہی ہے, یعنی نافرمانی کر رہی ہے ہوا اللہ کی. استغفر اللہ ربی ذنبی واتوب الیہ. میرا علماء سے گزارش ہے کہ تھوڑا اس کا جواب دے دیں بھیا, اور اس کا ٹائم ہے, لاکھ ہزار عالم جمع ہوں گے بھائی. یہ ہوائی فائرنگیں تھوڑی چلیں گی یار, یہ سب ہوا کون سا کتاب کا حوالہ ہے بتائیے آپ, کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ ایک کرے گی, ہوا کر سکتی ہے, تو پھر دوسری ہوا نے کیسے بات مان لی؟ اگر یہ کہ نہیں ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے, اسے گھما پھرا کے یہ لوگ بہت دماغ خراب کرتے ہیں, یعنی الٹے سیدھے جواب دماغ کو پھرانے والے. تو کہتے ہیں, کہیں گے کہ ہاں ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے, تو پھر یہ دوسری ہوا نے کیسے فرما برداری کی؟ ہوا تو ایک ہی ہے, ایک نے کیسے فرما برداری کی, ایک نے کیسے نافرمانی کی؟ ارے تم نے تو دیوبندی بریلیت اس میں بھی لا کے کھڑا کر دیا, یا تو ہوا میں بھی ہے کہ پروائی کو پھر آدمی وہ مانے گا, سنی مانے گا. واہ بھائی واہ, فاضل بریلوی قربان آپ کے علم و ہنر پر اور آپ کے تقوی و طہارت پر. کیا کیا حضرت نے لکھا ہے, سمجھ سے باہر باتیں ہیں. ابھی حضرت نے ایک وصیت کی ہے, وہ بھی لائق داد و تحسین کہو یا نہ کہو اس کو, لیکن ایسی وصیتیں پڑھ کے بھی آدمی کا دماغ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے حضرت نے وصیت فرمائی, رضا حسین حسنین تم سب محبت اتفاق سے رہو, اور حتی الامکان, امکان کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے. حضرت لکھ رہے ہیں حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو, جہاں تک ہو سکے شریعت نہ چھوڑو. پھر اس کے بعد حضرت لکھ رہے ہیں شریعت تو الگ ہو گئی, تو کلیئر کر دیا حتی الامکان شریعت نہ چھوڑو. شریعت کا معاملہ الگ ہے, شریعت تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کا نام شریعت ہے. تو حضرت نے اس کے لیے کہا اس پر حتی الامکان عمل کر لینا, کوشش بھر کر لینا, جتنا ہو سکے عمل کر لینا. پھر اس کے بعد لکھا میرا دین و مذہب, اب اپنے دین و مذہب کے اوپر آ گئے کہ شریعت سے الگ کر دیا نا معاملہ. میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے, اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یعنی قید بھی لگا دی, جو میری کتب میں ہے وہی میرا دین و ایمان ہے, میرا دین ہے, جو میرا دین و مذہب ہے. یہ صاحب لکھا ہے میرا دین و مذہب جو میری کتب سے, یعنی صاحب قید لگا دی. شاہ ولی اللہ کی کتب میں نہیں ملے گا میرا دین و مذہب, شیخ عبدالحق صاحب کی کتب میں نہیں, امام ربانی کتب نہیں, حضرت پیرانی پیر کی کتب میں نہیں, میری کتاب میں ملے گا میرا دین و مذہب. اگر یہاں یہ لکھتے ہیں میرا دین و مذہب جو اللہ نے لکھا ہے کتابوں میں ہے وہی میرا دین و مذہب ہے, تو بات مان لی جاتی. لیکن یہاں تو قید لگا دی میرا دین و مذہب میری کتاب میں, میرا لگا دیا نا یہاں پہ, اور شریعت سے الگ کر دیا ہے. اب یہ کہیں گے کہ نہیں وہ قبر میں سوال ہوتا ہے من ربو کا ماں دینوں کا, یہ قبر کی بات چھوڑی ہو رہی ہے. تو دنیا کے اندر یہ سب باتیں کی ہیں انہوں نے, قبر کی تو بات باقی, ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. ایسے تو میں بھی کہنے جاؤں کہ مریدوں سے کہ میرے دین و مذہب پر چلنا مریدوں سے. کل کو کوئی بات کہے کہ یار تمہارے اطہر حسین قاضی کا کون سا دین تھا, تو پھر ہمارے مرید بھی وہی جواب دیں جو حضرت کے مرید دے رہے ہیں کہ ان کا دین مذہب وہی ہے جو اولیاء اللہ نے لکھا ہے, وہی ان کا دین ہے. یہ تو ایک نئی بات ہو گئی نا صاحب, یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں اولیاء اللہ کا دین ہے تو تم نے اپنا میرا کیوں کر دیا؟ ہاں اپنا دین کیوں کر دیا؟ میرا دین و مذہب جو میری کتب. پھر قبر کی بات کرنے لگتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے. قبر کی بات الگ ہے, یہ تو دنیا کی بات ہے. ان سے پوچھا جاتا نا کہ تمہارا مسئلہ اعلیٰ حضرت, لیکن ہمارا وہی مسئلہ ہے جو حنفی مسئلہ. اچھا پھر اس پر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر حتی الامکان عمل کرنا, اس پر ہے یہ کیوں نہیں لکھا حتی الامکان عمل کرنا؟ شریعت کے بارے میں تو لکھا حتی الامکان عمل کرنا, اور اپنے دین کے بارے میں لکھا مضبوطی سے قائم رہنا, اور قید لگائی جو میری کتابوں میں ہے اس پر لکھا ہر فرض سے ہم فرض ہے. اور ان کے مذہب میں یہ باتیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے,
پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے لوگ یہ بات کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے کہ قبر میں مرنے کے بعد کوئی شیطان. عیسائیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی، شیعوں کا بھی نہیں عقیدہ. ایک نیا عقیدہ بنا کے دیا حضرت نے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے کے لیے. اس کا ذکر بھی اس کتاب میں ہے، اور ایک آپ نے اسپیشل کتاب بھی لکھ دی ہے، اس کا نام ہے ایذان العجب فی اذان القبر. پورے دلائل بکثرت بھر دیے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے. شیطان کو کہاں سے لا کے گھسڑ دیا بھائی؟ اب کیا شیطان کیا قیامت تک پیچھے رہے گا یار؟ شیطان کا واسطہ جیتی زندگی کا ہے. بس زندگی تک بڑے پیر صاحب پیران پیر نے یہی لکھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ شیطان مرنے تک ساتھ رہے گا. صاف لکھا پیران پیر نے، پورا شیطان کے بارے میں بھاپ باندھا ہے. لیکن حضرت کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے، صاف کہتے ہیں کہ وہ الہ کے ملاوٹ ہے اس میں. شیطان میں قبر میں کٹنے تھوڑی جا رہا ہے، فرشتے انسان کو کوٹنے تو شیطان میں کہاں جا کے کھڑا ہوگا صاحب بتائیے؟ یہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے خداوند عرب کہہ سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ کہہ سکتے ہیں. خداوند عرب کی معنی مالک عرب ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہوئی. اب یہ دیکھو، ایک صاحب نے دعوت قبول کری، کوئی فتح محمد صاحب سے بزرگ تھے واللہ علم، تو انہوں نے وہ 10 جگہ کی دعوت قبول کی. تو کوئی نے کہا حضرت 10 جگہ کی دعوت قبول کر لیا، آپ 10 جگہ کیسے جائیں گے ایک وقت میں؟ تو جواب دیا، فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا، ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا، کئی سو جگہ موجود ہو گیا کرشن کنہیا. یعنی کیا وہ بھی حاضر ناظر تھا کرشن کنہیا؟ استغفر اللہ. پھر تو کرشن کنہیا بھی حاضر ناظر کا ہو گیا معاملہ. کس نے دیکھا یار؟ کس مسلمان کی گواہی بات تو بار مانی جائے. کرشن کنہیا کو کیا مسلمانوں نے دیکھا کئی سو جگہ؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، قرآن میں اللہ نے فاسق خبر لائے تو فتبین، اس کی تحقیق کرو. یہ تو ایمان والوں کو اللہ فرمانا ہے. اب کرشن کنہیا کے زمانے میں کون سے ایمان والے تھے جنہوں نے اس کو سینکڑوں جگہ دیکھا ہے؟ اس کو تو بتا دیں 5000 سال پہلے پیدا ہوا. ہاں 5000 سال پہلے پیدا ہوا تھا. یہ اس کو کس نے دیکھا؟ دیکھنے والے بھی وہی لوگ ہوں گے. اور کیا؟ اور کون سے مسلمان تھے، کون سے مواحد تھے؟ حضرت نے تو لکھ دیا کئی سو جگہ موجود ہو گیا تھا. اور پھر وہ ہندو میں پیدا ہوا تو ایک ہی وقت مسلمان آ گئے ہیں. 5000 سال پہلے ہندو میں کون سے مسلمان؟ ہاں ہندوستان میں کون سے مسلمان تھے ہیں زمانے. اور اس کا مطلب ان کو بھی حاضر ناظر ثابت کر دیا انہوں نے. حضرت کا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا معاملہ. اب حضرت سے پوچھا کسی نے، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے کیا؟ کسی نے سوال کیا، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا بریلی والوں نے، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں لوگ؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے غوث، کون سے قطب، کون سے ابدال آئے تھے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی زمین و آسمان قائم تھے. بالکل، بے شک بے شک. وہ قرآن کی آیت ہے. میں قرآن کی آیت بھی بتاتا ہوں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. بے شک زمین و آسمان کا نظام اللہ تھامے ہوئے. یہ قرآن ہے. حضرت کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. اب ان سے پوچھا جائے کہ غوث قطب تو ہمارے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے. تو آدم علیہ السلام تو نبی تھے، تو وہ جب تشریف لائے تو ان سے پہلے بھی زمین و آسمان قائم تھے. کافی پہلے زمین و آسمان قائم تھے. حضرت کہہ رہے ہیں بغیر غوث کے زمین و آسمان. کیا معلوم حضرت کا سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کیسی کیسی باتیں لکھ دیتے. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک محدث نے کہا تھا، کون سے وہ محدث تھے، کیسے محدث تھے، کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا نہیں ہو سکتی. نقطہ برابر حضرت کی زبان سے اور قلم سے خطا نہیں ہو سکتی. ایک محدث کا قول یہ لوگ دلیل بناتے ہیں.
رضوی حضرات. مطلب خطا کا مطلب گناہ ہی ہوا نا, گناہ نہیں ہو سکتا. گناہ نہیں, زندگی بھر نہ قلم سے. گناہ نہیں ہو سکتا تو معصوم کے درجے کہتے تو نہیں ہیں, ہاں زبان سے تو نہیں کہتے معصوم, سمجھتے ہیں کہ ہم منع کرتے ہیں کہ معصوم تو انبیاء اور فرشتوں کی ذات ہے, لیکن باتوں سے تو ظاہر باتوں سے تو وہی ہوتا ہے. بے شک باتوں سے وہی آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہم معصوم نہیں مانتے, تو یہاں پر ایک بات اور آتی ہے پوائنٹ کی کہ نا حضرت آپ معصوم نہیں مانتے ان کو, بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی پھر تو یہ کہ نہیں حضرت کو معصوم کب مانتے ہیں فاضل, کہ نا حضرت پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت امام حسین کو تو معصوم مانتے ہی ہوں گے کہ نہیں ان کو بھی نہیں مانتے. پھر یہ کون سی تو نے بہت بڑی بات کر دی کہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے. ہاں اگر یہ تو کہتا ہے کہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے اور ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو تو حضرت ابوبکر صدیق کو تو آپ معصوم مانتے ہیں, اگر تو کہتا ہاں انہیں معصوم مانتے ہیں تب تیری یہ بات بہت بڑی اچھی مانی جاتی کہ ہم اعلیٰ حضرت کو معصوم نہیں مانتے. تم تو معصوم امام حسین کو بھی نہیں مانتے, حضرت علی کو بھی نہیں مانتے, تو کون سی بہت بڑی بات تو کر رہا ہے کہ ہم امام حسین کو معصوم, وہ اعلیٰ حضرت کو معصوم نہیں مانتے. یہ کہ ہم انہیں محفوظ نہیں مانتے تو بات ڈھک جاتی ہے کہ ہاں محفوظ نہیں تھے خطا سے تو ہم مان لیتے. تو ایسے بات کرتا ہے معصوم نہیں مانتے, یہ کہ محفوظ نہیں مانتے. وہ معصوم تو تم حضرت علی کو نہیں مانتے, حضرت امام حسین کو نہیں مانتے, سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں مانتے, ازواج رسول کو نہیں مانتے, اولاد رسول کو نہیں مانتے معصوم. یہ کون سی بہت بڑی بات کر رہا ہے کہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے. دوسری بات, ان کا اشرف آصف جیلانی جو پاکستان کا ہے, بہت بڑا خبیث ہے اشرف آصف, اسے بہت بڑا عالم مانتے ہیں. کس وجہ سے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو خطا کار بتایا تھا. یہ کہا تھا کہ باغ فدق کے مسئلے میں وہ خطا پر تھی. امام حسین علیہ السلام کی والدہ کے بعد کتنی تکلیف ہوئی ہوگی امام حسین کی روح انور پر, کتنی تکلیف ہوگی امام حسن علیہ السلام کی روح کو, اور یہ بات سے کتنی تکلیف ہوگی تاجدار مدینہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جب یہ اشرف آصف جیلانی نے کہا کہ وہ خطا پر تھیں باغ فدق کے مسئلے میں, اور وہی اشرف آصف جیلانی کا یہ عقیدہ ہے کہ فاضل بریلوی سے تا زندگی کبھی خطا نہیں ہوئی. استغفر اللہ. بتائیے یہ کبھی نہیں, خطا ہی نہیں ہوئی, گناہ نہیں ہوا تو معصوم. اور خطا کس سے ہوئی اندازہ لگاؤ. ان لوگوں کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے خطا ہوئی ہے, فاضل بریلوی سے کبھی خطا نہیں. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اہل بیت سے تو خطا ہو سکتی ہے لیکن فاضل بریلوی نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں اشرف آصف جلالی سے اگر وہ سنے, مجھ سے 10 منٹ بات کر لے تو اس کے پتے جھڑا دوں گا, سب اسے کنز العلماء کا بھوت نکال دوں گا صرف 10 منٹ میں انشاءاللہ تعالی اسی بیٹر پر. کہ تو کہہ رہا ہے وہ خطا اجتہادی, بعد میں پلٹا خطا اجتہادی پر بعد میں آیا. پہلے تو اس نے ڈائریکٹ خطا کہا تھا, بعد میں اس نے بدلا الفاظ خطا اجتہادی پر. وہ جب برسا نا اس کے اوپر لعنتیں برسی کہ تو نے ایسا کیسے کہا, تب کہ نا وہ اجتہادی خطا پر دی, یعنی اس پر ثواب ملتا ہے. تو میں اس خبیث سے کہتا ہوں کہ پوری زندگی میں اعلیٰ حضرت سے جو بھی ہوا معاملہ ہے, وہ تو علماء بدائیوں نے بہت ساری غلطیاں بتائی, ایک نہیں بہت ساری بتائی. علماء رامپور نے بھی نہیں مانتے, علماء بدائیں نہیں مانتے, یہ پاس کے 2 ضلع بالکل نہیں مانتے دادا. علماء رامپور نہیں مانتے, علماء بدائیں نہیں مانتے. ان سے مجدد جا کے منوا دیں, ہم تجھے مان لیں. یہ قریب کے ضلع ہیں 60 کلومیٹر دور کے پتہ, ان سے منواؤ نا مجدد. تو اب میں اشرف آصف جیلانی سے کہتا ہوں, اس کے ماننے والے سے کہتا ہوں کہ تم کسی بھی تقریر میں ہندوستان میں, پورے ہندوستان میں, آل ورلڈ میں کوئی بھی رضوی عالم ایک بار یہ کہہ دے ہمت کر کے کہ ہاں فلاں وقت فلاں موقع پہ اعلیٰ حضرت سے خطا ہوئی تھی, ایک بار کہہ کے دیکھ لے بس, ایک بار ایک خطا مان لے گا تو یہ مردود لوگ اس کو کافر قرار دے دیں گے, یہ گمراہ قرار دے دیں گے کہ یہ خبیث ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کا بائیکاٹ کرو. اس کی پوری زندگی اور سے اعلیٰ حضرت میں تقریر نہیں ہوگی. صرف اگر اس نے یہ کہہ دیا نا کہ فاضل بریلوی سے ایک موقع پہ خطا ہوئی ہے, خطا اجتہادی مان کر بھی کہہ دے گا, تب بھی اس کا یہ بائیکاٹ کر دیں گے, اس کو مسلمانیت سے بھی خارج کر دیں گے. اور وہی اگر یہ کہہ دے گا امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے خطا ہوئی باغ فضل کے مسئلے میں, تو اس کو یہ بہت بڑا عالم ماننا ہے, جیسے اشرف آصف جیلانی کو. چاروں اماموں کے بارے میں اگر آپ نے کہا کہ چاروں اماموں کی میں ہر بات نہیں مانوں گا, مانتا ہوں ہر بات نہیں, تو آپ کو مسلمان مانے. جہاں آپ نے کہہ دیا فاضل بریلوی کو مانتا ہوں لیکن ہر بات نہیں مانوں گا, تو پھر آپ کو مسلمان نہیں مانے. اب انداز لگاؤ, اشرف آصف جیلانی کہہ رہا باغ فتح کے مسئلے میں امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ خطا پر تھی. تمام دعوت اسلامی والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, اتاریوں کا بھی یہی عقیدہ ہے
کہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی ہے، ہاں، جب ہی نہیں چھوڑتے ہیں ان کو۔ لیکن اتاریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فاضل بریلوی سے پوری زندگی کبھی خطا نہیں ہوئی، یہ ایک بار بھی نہیں کہیں گے کبھی ایک بار خطا۔ ارے ایک بار امام حسین علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تم جیسے لوگ اتنی ہمت کر رہے ہو تو ایک بار ان کے لیے بھی تو ہمت کر کے دیکھ لو، تب ہمارے پیلی بھیت والے کر لیں جو بہت بڑے تعزیے والے بنتے ہیں، کبھی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، میں نے تو سنا نہیں، امام حسین حسین کہتے رہتے ہیں، نہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عام طور سے امام حسین، نقیب الرحمان بھی یہی کہتا ہے امام حسین۔ ارے کیا ہے امام حسین، سیدھے نام لو نا، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ امام بخاری نے لکھا، پیران پیر غنیت طالبین میں لکھا، اکابر امت نے، تمام بڑے بڑے اماموں نے، اولیاء اللہ نے ان کو علیہ السلام لکھا ہے، امام حسین کو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ میں علیہ السلام لکھا ہے، لیکن یہ تعزیے کے اتنے دلدادہ بنے گے پیلی بھی، لیکن امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ تو میری بس یہی پیغام ہے قوم سے کہ ذرا سمجھو اور بات کو سمجھ کر فیصلہ کرو۔ آخری بات، یہ ترجمہ وہی کیا ہے علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دیوبند والے کرتے ہیں، یہ بعد میں ہم بتاتے ہیں اگلی کلپ میں پورا ترجمہ انشاءاللہ۔